امام کی خدمت میں آئے، مولا تنگدستی ہے، یہاں فرما ہم دعا کرتے ہیں اللہ تیری تنگدستی کو دور کریں۔ کہ یہ کہہ کر گھر سے نکلا، امام کی خدمت سے نکلا، کیا دیکھا؟ گلی کے اندر ایک پرس پڑا ہے، اٹھایا، کھولا، 700 درہم اس پرس کے اندر ہیں، بڑی رقم۔ اس نے کہا بڑی جلدی اثر کیا امام کی دعا نے، ابھی جا کے امام کو کہا، اور گھر سے نکلا اور زمین پہ پیسے مل گئے۔ لیکن فکر آخرت تھی کہ پیسہ میرا تو نہیں۔ ہم میں سے کوئی تنگ دست و دعا کر کے نکلے کہ مجلس میں مولانا نے دعا کروائی تھی اور باہر 5 لاکھ مل گئے، ہم تو فوراً اٹھا کے لے جائیں نا، یہ تو اللہ نے مدد کی ہے سیدھی سیدھی۔ لیکن کہ نہیں، فکر آخرت کا پیسہ میرا نہیں ہے، جیب میں 1 پائی نہیں، 700 کے قریب اس کو دینار ملے۔ اب پریشان کس کا ہے کہ چلتا گیا بازار میں، لوگ ایک بندے کے ارد گرد جمع تھے، آگے بڑا کون ہے؟ دیکھا بندہ ہے، بے ہوش ہے، ہوش میں آیا، کون ہو جناب؟ کہ میں تاجر ہوں، تجارت کے لیے آیا، میرے پیسے گر گئے ہیں۔ کس چیز میں تھے؟ کہ ہمیان میں، پرس کے اندر تھے۔ کتنے تھے؟ کہ 700۔ پھر جوان نے کہا گھبراؤ نہیں، بے ہوش ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے پیسے صحیح سلامت میرے پاس ہیں، فلاں گلی۔ اس نے بڑی دعائیں دی اس کو، اس نے 700 لیے اور 700 میں سے 70 اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ تشویقاً انعاماً، تو نے اچھا کام کیا ہے۔ معاشرے میں اگر کوئی جوان، اگر کوئی بچہ، اگر کوئی بچی اچھا کام کرے، کم از کم اس کی تعریف اور تشویق بھی کیا کرو۔ ہمارے کوئی فون کرتا ہے، آپ کی چیز ملی، الٹا ہم اسے ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، میری چیز تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ اگر کوئی بھی جوان اچھا کام کرتا ہے، بچی حجاب کرتی ہے، اپریشیٹ کرو اسے، بچہ نماز پڑھتا ہے، اپریشیٹ کرو اسے، کوئی اچھا لباس پہنتا ہے، اپریشیٹ کرو اسے۔ نظام ظلم بدکاریوں کو اپریشیٹ کر رہا ہے۔ آپ کی ٹی وی پہ اسے سیلیبریٹی بنا کے بلایا جاتا ہے جو ٹک ٹاک پہ سب سے گندے کام کرتا ہے۔ آج یہ معاشرے کے سیلیبریٹیز ہیں، کیوں؟ کیونکہ کروڑوں کماتے ہیں، کیپٹلزم کا زمانہ ہے۔ آج معیار ہنر نہیں، آج معیار کردار نہیں، آج معیار علم نہیں، نسلوں کے حوصلوں کو پس کیا جا رہا ہے۔ پہلے بچہ کہتا تھا انجینئر بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، بچی کہے میں ٹیچر بن جاؤں، کوئی کہے میں معلم بن جاؤں۔ آج کہے گا ڈاکٹر بنو گے کتنا کماؤ گے؟ وہ دیکھو ٹک ٹاک پہ بیٹھا ہے، کروڑوں کما رہا ہے۔ وہ خاتون دیکھو بے حیائیوں پہ اتری ہوئی ہے اور اتنے پیسے اس کو ٹک ٹاک سے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا سے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھو، پیسہ تو حرام کاری سے بھی کوئی بنا سکتا ہے۔ تم فخر کرو اپنے رزق حلال پر۔ پیسے کمانے میں کیا ہے؟ کوئی بدکاری پہ اتر آئے تو پیسے بنا سکتا ہے۔ ہیروئن بیچنے سے بھی پیسے آتے ہیں، جسم فروشی سے بھی پیسے آتے ہیں، جاسوسیاں کرنے سے بھی پیسے آتے ہیں۔ لیکن کون سا پیسہ؟ 70 درہم ملے اس کو، 700 درہم دینے کے نتیجے میں اپنی مرضی سے اس نے دیے، کہ آپ کا شکریہ بھی ادا کیا، ہاتھوں کو بوسہ بھی دیا، کہ خوشی کے عالم میں 70 درہم لے کے چھٹے امام کے پاس آیا۔ کہاں سے ملے؟ امام نے کہا کہ مولا آپ نے دعا کی تھی، کسی کا مال ملا، میں نے اسے واپس دیا، اس نتیجے میں مجھے 70 دیے۔ مولا نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، سینے سے لگایا، کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا تم نے۔ پھر امام نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، 30 درہم اور نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے، ہو گئے 100 درہم۔ امام نے کہا جمع یہ بتا، وہ 700 درہم تعداد میں، عدد میں، نمبر میں زیادہ تھے، وہ ان کو بھی تو اٹھا سکتا تھا، لیکن ایک فرق ہے، وہ 700 عدد میں زیادہ تھے پر اس میں برکت نہیں تھی، یہ 100 عدد میں کم ہے، ان میں برکت ہے۔ وہ حرام کا تھا، یہ تجھے اللہ نے حلال کا عطا کیا ہے۔ تو اپنے معاملات کو اللہ کے سائز سے صحیح کر، خدا لوگوں کے درمیان صحیح کرے گا۔ تو اپنی آخرت کو صحیح کر، خدا تمہاری دنیا کو صحیح کر دے گا۔ 3 چیزیں، معرفت، محبت، اطاعت۔ اللہ کی معرفت، پہچان خدا کی، خدا کی محبت، عشق خدا، اور جب عشق خدا وجود میں آ گیا تو پھر اطاعت پروردگار عالم بھی آتی۔ کربلا میدان اطاعت کا نام ہے، شہداء کربلا۔ اس طرح ان کو اللہ نے اتنا درجہ عطا نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اپنے معاملات کو اللہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ سیٹ کیا تھا۔ یہ فرش عزا گھروں کو بناتا ہے، یہ فرش عزا جوانوں کو بناتا ہے۔
کربلا مجموعہ ہے، کربلا میں بچہ بھی ہے، کربلا میں بوڑھا بھی ہے، کربلا میں جوان بھی ہے، ہر رول ماڈل آپ کو کربلا میں ملتا ہے۔